نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد وقال تعالى في مقام آخر ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني عملا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد میرے عزیز دوستو، اللہ رب العالمین کا لاکھ لاکھ شکر ہے، احسان ہے کہ رب العالمین نے ہمیں ایمان کی دولت سے سرفراز فرمایا، اور اللہ رب العالمین نے ہمیں کلمے والی زندگی عطا فرمائی۔ جو اللہ رب العالمین کی نعمتیں بے شمار کہ جن کا کوئی شمار نہیں ہے، جن کی کوئی تعداد نہیں ہے۔ رب العالمین سورہ رحمان کے اندر 31 بار اس لفظ کو بار بار دہرا کر فرما رہے ہیں، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ کہ تم رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ میرے عزیز دوستو، سر سے لے کر پاؤں تک ہم رب العالمین کی نعمتوں اور اس کے احسانات تلے دبے ہوئے ہیں۔ ایک ادنا سی نعمت کا بھی ہم شکر ادا نہیں کر سکتے کہ رب العالمین نے کتنی بڑی ہمیں نعمتوں سے نوازا ہے، اور رب العالمین نے حضرت انسان کو تمام مخلوقات پر فضیلت اور برتری عطا فرمائی کہ اگر یہ انسان اپنی اوقات کو پہچانتا ہوا، اپنے اس دنیا کے اندر آنے کے مقصد کو پہچانتا ہوا، رب العالمین کے حکموں کے مطابق، آپ علیہ السلام کے طریقے کے مطابق زندگی گزارتا ہے، تو اس انسان کی عظمت کا، اس انسان کے مرتبے کا زمین اور آسمان کے اندر اور کوئی چیز مقابلہ نہیں کر سکتی کہ اتنی بڑی عظمت رب العالمین نے انسان کو عطا فرمائی۔ سورہ 3 میں رب العالمین نے 4 قسمیں کھائیں، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین۔ یہ 4 قسمیں رب العالمین نے کھائیں۔ 4 قسمیں کھانے کے بعد پھر حضرت انسان کی رب العالمین نے تخلیق کو ذکر فرمایا کہ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، کہ میں نے انسان کو کتنے ہی بہترین انداز کے اندر تخلیق کیا ہے، کہ ایسی تخلیق میں نے کسی اور مخلوق کی نہیں کی جیسے رب العالمین نے انسان کی تخلیق کی ہے۔ اور تخلیق کا مقصد کیا ہے؟ کہ یہ انسان مجھے پہچانے، یہ میری بندگی کرے، میری یاد کے اندر اپنا وقت گزارے اس دنیا کے اندر۔ رب العالمین نے انسان کی تخلیق اس لیے کی ہے۔ تو میرے عزیز دوستو، رب العالمین کے بے شمار احسانات ہمارے اوپر، لیکن سب سے بڑا احسان، سب سے بڑا احسان وہ ایمان کی دولت سے سرفراز ہونا۔ حضرت عبداللہ ذو الوجہین یہ صحابی رسول ہیں،
جب رب العالمین نے ہدایت عطا فرمائی، حضور کا کلمہ پڑھا، کلمہ پڑھنے کی برکت سے ایمان چونکہ سب سے بڑی دولت ہے، تو جب ایمان دل کے اندر گھر کر گیا، ایمان دل کے اندر رچ اور بس گیا، تو پھر دنیا کی کسی چیز کی پرواہ نہیں کی۔ اسلام کی خاطر بے گھر ہو گئے، گھر کو چھوڑنا پڑا، اسلام کی خاطر بے لباس ہو گئے، یہاں تک کہ لباس بھی اتار لیا گیا، صرف ستر چھپائے ہوئے، اور یہ رب العالمین کا کلمہ پڑھتے ہوئے، رب العالمین کی محبت دل میں بسائے ہوئے حضور علیہ السلام کی بارگاہ کے اندر پہنچ گئے، اور اللہ نے صحابیت کا شرف عطا فرمایا، صحابیت کے تمغے سے نوازا، اور جب صحابیت کا تمغہ مل گیا، حضور علیہ السلام کے ساتھ ایک جہاد میں شریک ہوئے، اور سفر کے دوران حضرت عبداللہ ذوالوجہین کا انتقال ہو گیا، انتقال ہو گیا۔ حضور علیہ السلام نے جب قبر مبارک تیار ہو گئی، حضور علیہ السلام قبر میں خود اترے، قبر میں لیٹے، دوسرے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس امت کے سب سے بڑے فقیہ، امت کے مفسر قرآن، اور وہ حضرت عبداللہ ذوالوجہین کو دیکھ کر رشک کرنے لگے کہ کاش آج اس عبداللہ کی جگہ میں ہوتا اور یہ اعزاز مجھے ملتا کہ حضور میری قبر میں لیٹتے، اور قبر میں لیٹ کر حضور نے اس قبر کے اندر رکھ کر رب العالمین کے دربار کے اندر جو الفاظ ادا فرمائے کہ یا اللہ میں اس عبداللہ سے راضی ہو گیا ہوں، یا اللہ تو بھی راضی ہو۔ تو اللہ کی رضا کا پروانہ جس کے لیے اللہ کے نبی مانگے تو اس کو ضرور رب العالمین کی رضا مل گئی۔ تو میرے عزیز دوستو، اس ایمان کی فکر کریں کہ رب العالمین نے کتنا بڑا احسان ہمارے اوپر کیا کہ رب العالمین نے ایمان کی دولت سے ہمیں نوازا ہے۔ اور میرے عزیز دوستو، جو آدمی ایمان کی حفاظت کرتے ہوئے ایمان کو سلامتی کے ساتھ لے کر اس دنیا سے چلا گیا، وہ بندہ کامیاب ہے۔ آج جگہ جگہ پر فتنے ہیں، جگہ جگہ پر فتنے ہیں، اور جگہ جگہ پر ایمان کے اوپر ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے۔ تو ایمان کی حفاظت کرنا، یہ رب العالمین کا پورا وجود انسان کی، اللہ رب العالمین کی نعمت ہے، اس نعمت کا حق ادا کیسے ہوگا؟ ہر اور اس کا اللہ رب العالمین کے دربار میں شکر ادا کر۔ آنکھ کتنی بڑی نعمت ہے، یہ نعمت دی ہے تو رب العالمین کے حکموں کے مطابق اس آنکھ کو لگائیں کہ میں نے غیر کی طرف یہ آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھنا، جہاں اللہ نے دیکھنے کا حکم دیا ہے وہ میں اس آنکھ سے دیکھوں گا۔ اور اس آنکھ کی قدر اس سے پتہ کریں کہ جو نابینا ہے، اگرچہ باقی ساری نعمتیں ہیں، مال بھی ہے، دولت بھی ہے، اولاد بھی ہے، عہدہ بھی ہے، مرتبہ بھی ہے، اگر آنکھ نہیں ہے وہ کہے گا کہ میں نے کوئی دنیا کی کوئی چیز دیکھی ہی نہیں۔ یہ وہ آنکھ ہے کہ جس سے میں اپنی ماں کا چہرہ نہ دیکھ سکا، میرے پاس آنکھ نہیں ہے میں رب العالمین کے گھر بیت اللہ کی زیارت نہ کر سکا، حضور کے روضے کی زیارت نہ کر سکا، میرے پاس آنکھ نہیں ہے میں قرآن کی تلاوت نہ کر سکا اور اس کی زیارت نہ کر سکا۔ تو آنکھ کتنی بڑی نعمت ہے اللہ کی، اس آنکھ کو رب العالمین کے حکموں کے مطابق انسان لگا دے، اور انسان کا چلنا، ہاتھ پاؤں کا سلامت ہونا رب العالمین کی کتنی بڑی نعمت، رب العالمین کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ سفر کر رہا تھا، راستے میں میرے جوتے ٹوٹ گئے، اس زمانے کا سفر، گرمی،
اور پتھریلی زمین، چلتے چلتے پاؤں زخمی ہو گئے دھوپ کی وجہ سے، پتھر لگنے کی وجہ سے۔ لگا کہ میں نے کہا یا اللہ تو نے پیدا تو کر دیا، میرے پاس جوتے بھی نہیں ہیں پہننے کے لیے۔ یہی الفاظ میری زبان پر تھے۔ مسجد میں داخل ہو گیا، جب واپس نکلا تو ایک آدمی کو دیکھا کہ جس کے دونوں پاؤں ہی نہیں ہیں، جو پاؤں کی نعمت سے محروم ہیں۔ رونے لگ گیا کہ یا اللہ تھوڑی دیر کے لیے تکلیف ملی، میں تیری اتنی بڑی نعمت کو استعمال کر رہا ہوں اور میں نہ شکرہ بن گیا۔ اس بیچارے کے پاس تو پاؤں کی دولت ہی نہیں ہے، یہ بھی تو تیرا بندہ ہے۔ تو میرے عزیز دوستو کہ رب العالمین کی کس کس نعمت کا ہم شکر ادا کریں۔ اور انسان جس تکلیف کے اندر مبتلا ہوتا ہے، کسی بھی تکلیف کے اندر، بیماری کے اندر مبتلا ہو گیا، انسان مال نہیں ہے، غربت ہے، اس کی وجہ سے پریشان ہو گیا، کوئی اور غم لگ گیا، تو یہ جتنا بھی انسان پریشان ہوتا ہے، مفسرین نے لکھا ہے کہ اس پریشانی کے اندر بھی انسان کو فائدہ ہے، اس پریشانی کے اندر بھی انسان کو فائدہ ہے۔ کیا فائدہ ہے؟ سب سے پہلا فائدہ کہ اس پریشانی کے اندر انسان کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ جب انسان دکھی ہوتا ہے، پریشان ہوتا ہے، اس پریشانی کے اندر انسان کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ اور دوسرا فائدہ کیا ہے کہ پریشانی کے اندر جب مبتلا ہوتا ہے، اس بندے کو رب العالمین کے سامنے دعا مانگنے کی توفیق مل جاتی ہے، رب کے سامنے رونا نصیب ہو جاتا ہے۔ ایک وہ آدمی ہے جس کو مال کی کمی نہیں، دولت کی کمی نہیں، عہدے مرتبہ کی کمی نہیں ہے، ہر چیز ہے، جاؤ جلال ہے، تو وہ آدمی رب العالمین کے سامنے روتا نہیں ہے، ہاتھ نہیں پھیلاتا ہے۔ لیکن جب تکلیف آتی ہے، دکھ کے اندر مبتلا ہوتا ہے، پریشانی کے اندر آتا ہے، تو رب العالمین کے سامنے وہ جو روتا ہے، جو آنکھوں سے آنسو بہاتا ہے، یہ پریشانی کی وجہ سے رب تعالیٰ کے سامنے اس کو ہاتھ اٹھانے کا موقع مل گیا۔ تجربہ کر کے دیکھ لیں، آسائشیں ہیں، سب کچھ ہے، انسان دعا نہیں مانگتا، دعا نہیں مانگتا۔ اگر مانگ بھی لے تو وہ درد نہیں ہے، وہ آنسو نہیں ہے۔ تو جب تکلیف کے اندر آتا ہے، پریشانی کے اندر آتا ہے، تو پھر کس طرح رب العالمین کے دربار کے اندر آنکھوں سے آنسو بہاتا ہے۔ لیکن وہ رب العالمین کتنا انسان سے پیار کرتا ہے، وہ یہ نہیں کہتا ہے کہ اے میرے بندے جب میں نے نعمتیں دی تھی تو نے مجھے کیوں نہیں یاد کیا۔ ٹھکراتا نہیں ہے، دھتکارتا نہیں ہے، اپنے در سے دور نہیں کرتا ہے، پھر بھی انسان کے آنسوؤں کی لاج رکھتا ہے کہ اے میرے بندے تو میرے در پہ آ گیا ہے، جو آنکھوں سے آنسو بہا رہا ہے، یہ میں تیرے آنکھوں کے آنسوؤں کو رہگا نہیں جانے دوں، پھر بھی تجھے عطا کروں گا۔ تو مانگنے کے اندر کمی ہے۔ تو انسان جب پریشان ہوتا ہے، انسان کے گناہ معاف ہوتے ہیں، جب پریشان ہوتا ہے، رب العالمین کے دربار کے اندر اس کو مانگنے کی توفیق ملتی ہے۔ اور جب کوئی بندہ مصیبت کے اندر گرفتار ہوتا ہے تو اس کو دوسرے کی مصیبت کا احساس ہوتا ہے کہ ایک آدمی جس نے ساری زندگی بیماری دیکھی نہیں، اس کو بیمار کا دکھ کے کیا احساس ہے کہ بیمار کے اندر کیا دکھی ہوتا ہے، کیا پریشانی ہوتی ہے۔ ایک آدمی نے غربت دیکھی نہیں ہے، اس کو کیا پتا ہے کہ فاقہ کیا چیز ہوتی ہے۔ اور ایک آدمی نے دکھ دیکھا نہیں ہے، اس کو کیا پتا ہوتا ہے کہ محتاجی کتنی بڑی ضلالت ہوتی ہے۔ تو جب وہ بندہ مصیبت کے اندر گرفتار ہوتا ہے اور بیمار ہوتا ہے تو فرمایا کبھی کبھی جا کر ہسپتالوں کو چکر لگا لیا کرو، کبھی کبھی جا کر ہسپتالوں کو چکر لگا لیا کرو کہ کتنے نوجوان ہیں کہ ایسی ایسی بیماری کے اندر مبتلا ہیں کہ زندگی اور موت کی کشمکش میں ہیں، تم تو پھر بھی ایک بخار کی کیفیت کے اندر مبتلا۔ اور اس لیے فرمایا کہ کبھی کبھی قبرستان جایا کرو، قبروں کی زیارت کیا کرو، سوچا کرو، تصور کیا کرو کہ ہم سے بھی کتنے اچھے نوجوان جہاں پہنچ گئے۔
ہم سے بھی کتنے اچھے صحت والے یہاں پہنچ گئے، ہم سے بھی کتنا مالدار ہیں جو پہنچ گئے، ہم سے بھی کتنے بڑے مرتبے والے ہیں جو یہاں پہنچ گئے، اور ہم نے بھی اسی جگہ پہنچنا ہے۔ ایک آدمی کہ جس کی کوئی چیز چوری ہو گئی، اب چوری ہو گئی، بجائے چور کو پکڑنے کے قبرستان جا کر بیٹھ گیا۔ کسی نے پوچھا کہ یہاں کیوں بیٹھ گئے، اپنے چور کو تلاش کرو۔ کہنے لگا اس نے جو بھی میری چیز چوری کی ہے، چوری کرنے کے بعد چوری کرنے والا بھی یہیں آئے گا، مالدار بھی یہیں آئے گا، عہدے والا بھی یہیں آئے گا، سب کا ٹھکانہ تو یہی ہے نا، اس سے بچ کر اور کوئی کہاں جا سکتا ہے، اس سے بچ کر اور کوئی کہاں جا سکتا ہے۔ تو میرے عزیز دوستو، فرمایا کہ کبھی کبھی اسپتالوں کا بھی چکر لگا لیا کرو، اور کبھی کبھی قبرستان کا بھی چکر لگا لیا کرو، اور کبھی کبھی کسی غریب کی صحبت میں بھی بیٹھ جایا کرو، اور جا کر اس کے دکھ اور حال معلوم کیا کرو کہ وہ کس طرح کی زندگی گزار رہا ہے، وہ کس طرح کے فاقے۔ روزے میں اللہ رب العالمین نے کیا حکمت رکھی، یہی حکم دین۔ روزے کا حکم کس کے لیے؟ امیر کے لیے بھی، غریب کے لیے، مالدار کے لیے، بادشاہ کے لیے، سب کے لیے روزے کا حکم ہے۔ کیوں کہ جب آدمی روزہ رکھے گا اور بھوک برداشت کرے گا، پیاس برداشت کرے گا، تو اس کو احساس ہوگا کہ غربت کتنی بڑی چیز ہے، اس کو احساس ہوگا کہ پیاسا رہنا کتنی بڑی تکلیف ہے، تو اس کے دل کے اندر احساس پیدا ہوگا، رحم پیدا ہوگا۔ تو میرے عزیز دوستو، رب العالمین کی جو نعمتیں ہیں، ان نعمتوں پر اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرے، اور جو آدمی شکر ادا کرتا ہے، رب العالمین نے کیا فرمایا کہ ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم۔ رب العالمین کے قربان جائیں، فرمایا کہ میں ما یفعل اللہ بعذابکم، میں ان کو عذاب دے کر کیا کروں گا، میں ان کو عذاب دے کر کیا کروں گا، ان شکرتم وآمنتم، اگر یہ شکر کرنے والے بن جائیں، ایمان لے آئیں، تو میں ان کو عذاب دے کر کیا کروں گا۔ رب العالمین کو عذاب دے کر اس کی خدائی کے اندر کوئی فرق نہیں پڑے گا، اس کی خدائی کے اندر کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اگر ہم سارے کے سارے اللہ کے فرما بردار بن جائیں، اس کی خدائی میں کوئی فرق نہیں، سارے کے سارے نافرمان بن جائیں، اس کی خدائی میں کوئی فرق نہیں ہے، اس کی عزت مرتبے میں، حاکمیت میں کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ یہ تو اس کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں اپنی اطاعت میں لگا دیا، اپنی بندگی میں لگا دیا۔ ان شکرتم وآمنتم، کہ دو کام کرو، رب العالمین کے عذاب سے بچ جائیں گے، رب العالمین کا شکر ادا کرنے والے بن جائے۔ ایمان، جیسے میں نے عرض کیا کہ ساری بڑی نعمتوں سے بڑھ کر نعمت ایمان کی نعمت ہے۔ شکر کو پہلے ذکر فرمایا، کیوں کہ جب انسان رب العالمین کی ہر نعمت پر شکر ادا کرنے والا ہوگا، تو ظاہری بات ہے جو ایمان جتنی بڑی نعمت ملے گی تو پھر اس کا بھی تو شکر ادا کرے گا۔ لئن شکرتم لازیدنکم، رب العالمین کی نعمتوں پر اس کا شکر ادا کرو، رب العالمین اپنی نعمتوں کے اندر اضافہ فرماتا رہے گا، نعمتوں کے اندر کمی نہیں آئے گا۔ اب شکر کیسے ادا کرے؟ زبان سے رب العالمین کی تعریف ہی اس کا شکر ہے، اعضاء سے رب العالمین کا عبادت کرنا، کوئی نعمت مل گئی فوراً نفل کے اندر لگ گئے، یا اللہ تیرا شکر ہے، اور رب العالمین کی تعریف زبان سے کی، رب العالمین تیرا شکر ہے، رب العالمین تیرا احسان ہے کہ یہ نعمت سے تو نے نوازا ہے، تو زبان سے بھی رب کا شکر ادا کریں۔ اور اگر اللہ نے مال دیا ہے، مال جس نے دیا ہے اس کے نام پر اس مال کو خرچ کر کر اس نعمت کا شکر ادا کرے کہ مال دینے والی ذات رب کی ہے، تو کیوں نہ اس مال کو رب العالمین کے راہ کے اندر خرچ کر دو۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے بڑے مالدار ہیں، غنی لقب صرف ان کا ہی ہے اور کسی کا نہیں۔
اتنے بڑے احسانات، اپنا سب کچھ ایمان پر اسلام کے لیے قربان کر دیا، اور ایک مرتبہ قحط پڑا اور انہی کے غلے کے لدے ہوئے اونٹ بھرے ہوئے آئے۔ جتنے بڑے بڑے تاجر تھے وہ آ گئے کہ سنا ہے آپ کا مال آیا، ہم آپ سے خریدنے کے لیے تیار ہیں، 1 گنا اضافہ کر کے دیں گے، منافع کے ساتھ خریدتے ہیں۔ فرمایا نہیں، مجھے اس سے بھی زیادہ منافع ملتا۔ فرمایا 2 گنا اضافہ کر کے دیں گے، اتنا منافع 2 گنا دے دیں گے۔ فرمایا مجھے اس سے بھی زیادہ منافع۔ فرمایا 3 گنا منافع دے دیں گے۔ فرمایا مجھے اس سے بھی زیادہ فائدہ مل رہا۔ فرمایا 4 گنا دیں گے، 5 گنا دیں گے۔ فرمایا اتنا تو بڑا تاجر ہم سے بڑا کوئی نہیں، اتنا بڑا نفع آپ کو کون دے رہا ہے؟ فرمایا وہ میرا رب ہے جو 1 کے بدلے میں 10 دیتا ہے۔ تو یہ رب العالمین کی دین ہے، میں اس سب کو اللہ کی راہ کے اندر خرچ کر دیتا ہوں، سب کو اللہ کی راہ کے اندر صدقہ کر دیتا ہوں۔ تو رب العالمین نے جس کو نعمت مال کی دی ہے، اس نعمت کا شکرانہ اس طرح ادا کریں کہ رب العالمین کے نام پر اس کو خرچ کریں۔ تو میرے عزیز دوستو، رب العالمین نے یہ ہمیں زندگی عطا فرمائی، یہ جوانی عطا فرمائی، یہ فرصت عطا فرمائی، یہ رب العالمین کی نعمتیں ہیں۔ صحت عطا فرمائی، اور آج اللہ نے ہمیں صحت عطا فرمائی، ہم سجدہ کر سکتے ہیں، ہم کھڑے ہو کر نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اگر پھر بھی نہ پڑھیں تو میرے عزیز دوستو، پھر قیامت کے دن رب العالمین جب حکم فرمائیں گے کہ سارے میرے سامنے سجدہ کرو، تو جب ہم اس دنیا کے اندر صحت مند ہوتے ہوئے، تندرست ہوتے ہوئے، فرصت ہوتے ہوئے، سب کچھ ہونے کے باوجود نماز نہیں پڑھیں گے، رب تعالیٰ کے سامنے سجدہ نہیں کریں گے، وہاں چاہتے ہوئے بھی ہم سجدہ نہیں کر سکیں گے، کمر نہیں جھک سکے گی، تختہ بن جائے گی، سیاہ بن جائے گی۔ کیوں کہ رب تعالیٰ نے دنیا کے اندر ہمیں اپنی عبادت کے لیے بھیجا تھا، سجدے کے لیے بھیجا تھا، ہم نے سجدہ ادا نہیں کیا، تو آج ہم چاہیں بھی تو سجدہ نہیں کر سکتے۔ تو رب العالمین نے ہمیں صحت دی، جوانی دی، تندرستی دی، اس جوانی کو، اس صحت کو، اس فرصت کو رب العالمین کے حکموں کے مطابق صرف کر دیں۔ نماز کے اندر کوتاہی نہ کریں، تلاوت کے اندر کوتاہی نہ کریں، ذکر اذکار کے اندر کوتاہی نہ کریں، تسبیحات کے اندر جو ہے وہ کوتاہی نہ کریں۔ ہر چیز کی میرے عزیز دوستوں پابندی کرنے کی کوشش کریں۔ تو جب ہم کوشش کریں گے تو اللہ رب العالمین کے لیے کوشش کریں گے تو رب تعالیٰ کسی کی کوشش کو رائے گا اور بیکار نہیں کرتا۔ اللہ رب العالمین کے سامنے روئیں گے، گڑ گڑائیں گے اور مانگیں گے کہ یا اللہ ہمیں اپنا اطاعت گزار فرما بردار بندہ بنا لے، تو رب العالمین ضرور ہمیں اپنی اطاعت والی، فرما برداری والی زندگی عطا فرمائیں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا فرمائیں کہ اللہ رب العالمین ہمیں اپنی اطاعت، بندگی اور حضور علیہ السلام کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔